الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وقرآننا وفرقاننا وصلاتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا ومقبولنا ومنزورنا ومنصورنا ومنزومنا ومحبوبنا ومعشوقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين پیارے نبی من ٹھار دیاں کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا آقا دے کردار دیاں کیا باتاں نے
دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے، اللہ والی بولی سوہنا بول دے، اللہ والی بولی سوہنا بول دے، آقا دی گفتار دیاں کیا باتاں نے، رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے، صدیق عمر عثمان علی تمہیں صدقے، صدیق عمر عثمان علی تمہیں صدقے، صدیق عمر عثمان علی تمہیں صدقے، آقا دے ہر ایک یار دیاں کیا باتاں نے، رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے، رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے، جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے، جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے، آقا دے دربار دیاں کیا باتاں نے، رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے، آقا دے سب صحاباتوں میں جانوار دیاں، آقا دے سب صحاباتوں میں جانوار دیاں، لیکن یار غار دیاں کیا باتاں نے، رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور تاجدار انبیاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بلند و علا میں ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم انشاءاللہ حسن عقیدہ بیان کریں گے۔ حسن عقیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ اچھا ہو۔ ہم نے سنا نا، محاورہ مقولہ بولا جاتا ہے کہ حسن اخلاق، سرکار بڑے حسن اخلاق کے مالک تھے، ہمیں بھی حسن اخلاق اپنانا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک بات ہوتی ہے حسن عقائد، حسن عقیدہ، بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو یہ جو اعمال کا جو ہے اعمال کی گٹھڑی ہے، جس میں ہم صبح و شام نیک اعمال کر کے جس گٹھڑی میں ہم ڈالے جا رہے ہیں، جس توڑے میں ہم ڈالے جا رہے ہیں، اس جو اعمال کی بوری ہے نا، اس کے نیچے سوراخ ہے۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ سوراخ۔ اگر حسن عقیدہ موجود نہ ہو، عقیدہ بندے کا درست نہ ہو، تو اعمال کر کے وہ بوری میں ڈالتے جاؤ، نیچے سے اعمال ضائع ہوتے جاتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حسن عقیدہ میں سے ایک عقیدہ ہے شفاعت مصطفیٰ۔ بہت سارے لوگوں نے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے انکار کر دیا، کہا کہ شفاعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور بہت سارے سادے لوگ یہ امت کو یہ درس دیتے ہیں کہ شفاعت والی روایات، شفاعت والی آیتیں، شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی، شفاعت والی باتیں نہ سناؤ، امت بے عمل ہو جائے گی۔ جب عقیدہ درست نہ ہو تو پھر عمل کس کام کا؟
اور اعمال بچانے کے لیے عقائد کا درست ہونا تو ضروری ہے، وہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے چند باتیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ابتداء میں یہ عرض کر دوں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن و حدیث، قرآن پاک کے روشنی میں ہمیں حسن عقیدہ کے حوالے سے کس طرح اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ میں پڑھتے ہیں نا، صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا۔ بہت سارے مترجمین نے، مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا رستہ دکھا۔ جنہوں نے ابھی تک دیکھا نہیں وہ تو کہتے دکھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام عاشقاں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ دکھانا اور ہے، چلانا اور ہے جناب، دکھانا اور ہے، چلانا اور ہے۔ میں پوچھنا جی چڑھ جالی مسیح تے جانا تو رستہ دکھاؤ جی بٹ صاحب، تو بٹ صاحب کی کہتے ہیں ایتھے کھلو، کہتے ہیں قاری صاحب اینج جاؤ آگو، اینج موڑے آگو، اینج جاؤ، اینج جاؤ، اینج جاؤ، جناب والا آگے مسجد چڑھ جالی آ جائے گی۔ لیکن اگر یہ ان کے یہ دکھانا ہے، یہ ان کا کیا ہے، رستہ دکھانا ہے، یہ رستہ دکھا دیتے، رہنمائی کر دیتے، میں چل پڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا آگے جا کر فلاں موڑ ایسے جانا ہے، میں یوں ہو گیا تو گمراہ ہوا کہ نہیں ہوا، رستے سے بھٹکا کہ نہیں بھٹکا، رستہ خطا کر دیا میں نے۔ لیکن جب یہ کہیں گے قاری صاحب جانا کہاں، میں کہوں گا چڑھ دیا والی مسیح تے جانا جناب، تے جناب منو بازو پکڑنا آکھن جاؤ جو تمہیں چھڑ ڈاؤنے آ۔ بھائی دکھانے اور چلانے میں اتنا فرق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اعلیٰ حضرت فرمات عرض کرتے ہیں مولا ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ وہ سیدھا رستہ کون سا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے سیدھا رستہ کون سا ہے۔ تو اس سے پہلے اسی سورت کے اگلے آیات میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا رستے پہ چلا ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کے رستے پر چلا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ کی نعمتوں سے سرشار ہونے والے کون ہیں؟ تو قرآن سورۃ النساء کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے کہ جو سب سے پہلا طبقہ ان میں سے اللہ کے نبیوں کا ہے، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ خود فرماتا ہے کتنی اچھی سنگت ہے نادی، یہ کتنی رفاقت اچھی ہے، کتنی اچھی رفاقت ہے، بہتر رفاقت ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن واضح الفاظ میں اور سورج سے بھی زیادہ روشن طریقے سے یہ بات واضح کرتا ہے اللہ کا قرآن کہ صراط مستقیم پر چلنے والے اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن کے عقیدت میں نبیوں کا احترام بھی ہو، جن کے ہاں صدیقین کا احترام بھی ہو، جن کے ہاں صالحین کا احترام بھی ہو، جن کے ہاں شہداء کا احترام بھی ہو۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرماتا ہے یہ اے بڑی چنگی سنگت ہے، اے کہ یہ بڑی چنگی سنگت ہے، جنہاں نبیوں دا احترام، ولیوں دا احترام، شہداء دا احترام، تو صدیقین دا احترام، دنیا خدائی ساری پھر کے دیکھ لو، یہ شان اگر اللہ نے عطا کی ہے تو جماعت اہل سنت و جماعت کو عطا فرما دی ہے، جو نبیوں کا احترام بھی کرتے ہیں، صدیقین کا احترام بھی کرتے ہیں، شہداء کا احترام بھی کرتے ہیں، اولیاء کاملین صالحین کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ورنہ دیکھ لو آپ جانچ پڑتال کر لو تو کہیں اہل بیت کا گستاخ اٹھ جائے گا، کہیں جناب صحابہ کرام کا منکر اٹھے گا، کہیں ولیوں کا انکار کرنے والا اٹھے گا۔ اگر اور یہی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، آقا نے فرمایا کہ 73 فرقے میری جو ہوں گے میری امت میں، ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سے؟ تو فرمایا ہم اہل السنت و جماعت، سرکار کے واضح الفاظ، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہی ہوں گے جن کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ نجات دے کے جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ وہ جماعت اہل سنت کی ہوگی، اور یہی اہل سنت کی جماعت انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جو نبیوں، ولیوں، صالحین، صدیقین، شہداء کا احترام کرتے ہیں۔ سو ہمیں قرآن کی روشنی سے میں یہ پتہ چلا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں اور اہل جنت کون ہیں۔ تو انہیں حسن عقیدہ میں سے ایک عقیدہ شفاعت مصطفیٰ، بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کیا اور آج بھی کرتے ہیں۔ لوگ نمازوں کا انکار کرتے ہیں، لوگ صحابہ کا انکار کر گئے، لوگ اہل بیت اطہار کا انکار کر گئے، لوگ قرآن کریم کے
تحریف کے جناب والا قائل ہو گئے، لوگ بڑے بڑی چیزوں کا جو زکوٰۃ کا انکار کر گئے، لیکن اس موقع پر جو شفاعت کا انکار یہ کب سے شروع ہوا؟ شفاعت مصطفیٰ کا۔ یہاں میرے پاس قرآن پاک موجود ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ جو ترجمہ نا، یہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ، یہ ان کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، مسلک دیوبند سے ہے، اور انہوں نے یہ ترجمہ سعودی عربیہ کے اندر بھی، حرمین شریفین کے اندر جو لوگ وہاں جا کر ہو آئے ہیں، وہاں جنہوں نے دیکھا ہے، یہ ترجمہ اردو اسی طرح ترجمے کے ساتھ یہ قرآن پاک حرمین شریفین میں بھی موجود ہے، وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، حرمین طیبین کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو شفاعت کا انکار امت میں کب سے یہ جناب والا لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بدعقیدہ لوگوں نے، اور شفاعت کا انکار کیا؟ وہ یہ بات تھی کہ سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر اس کی 19 ہے، رب کا قرآن کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے۔ یہ وہ الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں جو الفاظ تفسیر شبیری کے اندر کیا ہے، تفسیر عثمانی کے اندر یہ موجود ہے، شبیر احمد عثمانی کے ترجمہ کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے مفتی محمود الحسن صاحب نے، اور اس کی تشریح کی ہے شبیر احمد عثمانی صاحب نے، انہوں نے جو اپنے الفاظ استعمال کیے اس میں ترجمہ قرآن میں کہتے ہیں جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی بندگی نہیں، اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے۔ یہ خطاب سرکار دو عالم سے ہو رہا ہے۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ اے نبی اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، جڑا خود گناہگار ہے انہیں شفاعت کتوں کرنی ہے۔ اسی بات سے لوگوں نے، یا آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو شک و شبہ ہو، شاید میں نے اردو غلط پڑھی ہو، ٹال جو ہے اس کے اندر ڈنڈی ماری ہو، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ترجمہ۔ تو جب سے کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہیں اپنے تحریر کے اندر، اپنے تقاریر کے اندر، کہ نبی علیہ السلام تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو امت کے کچھ فتنہ پرور لوگ ایسے نکل آئے جنہوں نے سر اٹھایا، فتنہ اٹھا شفاعت مصطفیٰ کے منکرین کا۔ انہوں نے کہا کہ جن کو امت مسلمہ خود گناہگار ثابت کر رہی ہے، جو خود گناہگار ہو وہ امت کی شفاعت کیا کرے گا؟ ادھر جب باری آئی آیت مبارکہ پہ جب نظر پڑی نا امام عاشقاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو آپ نے حد ہی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب، سبحان اللہ، پہلے گل تو جناب والا فیصلہ ہو جاتا ہے، اوتے محبوب دا تذکرہ ہی کونی، ایتھے گل اعلی حضرت نے محبوب تو شروع کیتے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، میرے محبوبہ اپنے خاصہ لوگوں دی مغفرت مانگو اللہ کو۔ اپنے گناہ کی مغفرت مانگنا اور بات ہے، اپنے خاصوں کی مغفرت مانگنا اور بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے جملے ہی فیصلہ کر دیا، کہا جب خطاب محبوب سے ہے تو محبوب کے عیب نکال کے نہیں دکھائے جاتے کہ محبوبہ اے بھی معافی مانگ تیری غلطی ہے، تو اے بھی معافی مانگ تیری غلطی تیری خطا ہے، نہیں، اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، محبوبہ اپنے خاص قرابت داروں کی مغفرت اللہ سے مانگیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں کی معافی اور مومن عورتوں کی معافی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، لین دین کرنا، معاملات سارے ہر وقت۔ وَمَثْوَاكُمْ، اور رات کو تمہارا آرام کرنا بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے تمہیں۔ اندازہ لگائیے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس موقع پر، اب دونوں ترجمے دونوں سامنے ہیں۔ ایک ترجمے میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ محبوب تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو وہ شفاعت کا عقیدہ کیا رکھیں گے جی؟ ان کے ہاں شفاعت کی حیثیت اور اہمیت کیا ہوگی؟ اور ایک ترجمہ کہتا ہے کہ محبوبہ تسی تے ہے گناہ تو پاک، میں نہیں پہ کہندا۔ حضرت حسان بن ثابت نے سرکار کے بارگاہ میں بیٹھ کر
ممبر مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ اعلان کیا تھا جب سرکار نے فرمایا میری نعت کو سنا، تو آپ نے کیا کیا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوبہ تیرے جو سونا تو میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں ہے، توڑا جا حسین تو جمیل کسی ماں نے جنے ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ سے ویکھی کے میں خلقت مبرأ من کل عیب، کسی ایویں پیدا ہوئے ہو جہمیں جناب والا ہر گناہ تو ہر عیب تو اللہ نے پاک فرما کے پیدا فرما دیتا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حسان بن ثابت تو اس نتیجے کو پہنچا ہے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کم بیش صحابہ تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب مصطفیٰ کی تخلیق رب نے فرمائی ہے پھر ایسے فرمائی ہے کأنک قد خلقت کما تشاء۔ صحابہ کہتے حضور ایویں لگتا ہے جہمیں تونوں رب نے سامنے بٹھا کے پچھ پچھ کے تونوں بنا دیتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جناب، جب اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ محبوبہ تسی اے نبی تسی اپنے گناہ دی معافی مانگو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کی طرف گناہ کی نسبت ہوگی، تو ضرور ایک کم ظرف انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی جو کم علم رکھنے والا ہے، وہ کہے کہ یار جڑا خود گناہگار ہے انہیں ساڑی شفاعت کی کرنی ہے۔ گل دے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھنے والی گل اے وے، اے چیزاں اصل چیزاں حق اور باطل کے درمیان یہ فرق رکھو، ان باتوں پہ غور کرو امت مسلمہ۔ نہ پڑھ درود، نہ دلوا ختم، نہ اصال ثواب کر، اے تو گلا ہے ہی کوئی نہیں جناب، کرو تو اپنا فائدہ، نہ کرو تو نقصان کوئی نہیں۔ اے چھوٹی گلا بھائی، اے میلاد ہے منانا، انگوٹھے چومنے جائز نہیں، قرآن حدیث سے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے بھائی، چھوٹی چھوٹی باتیں نہ چوم، ہمیں تو محبت ہے نام مصطفیٰ سے اس لیے چومتے ہیں نا، لیکن اصل باتیں یہ ہیں، اور ان حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے سیدھی سادی امت کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ بھئی اے بھی کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اے بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اے حلال ہے کہ حرام ہے، وہ جو چھوٹی چھوٹی فروعی مسائل پر امت کو لگا کر ان حقائق پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک مانے گا وہ جنت کا راہی بنے گا، جو مصطفیٰ کریم کو گناہگار مانے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اب بات جو اپنے موضوع کی طرف جو میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حسن عقیدہ میں سے عقیدہ شفاعت مصطفیٰ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، سبحان اللہ کی آواز آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوبہ قریب ہے کہ اے محبوبہ آپ کو اللہ رب العالمین مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ پوچھا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے صحابی رسول مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی، تم بتاؤ مفسر قرآن اور مفسر اول، تم بتاؤ مقام محمود کیا چیز ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وعسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بات شفاعت پہ ہو رہی، شفاعت مصطفیٰ پہ ذرا غور کیجیے۔ آپ فرماتے اذا دخل اہل النار نارا واہل الجنت الجنت فتبقى آخر زمرة من الجنت وآخر زمرة من النار في النار فيقول زمرة النار لزمرة الجنت ما نفعكم ایمانكم فيدعون ربهم ويضجون فيسمعهم اهل الجنت فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا فيشفع لهم فذلك المقام المحمود۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو وہ جو جہنمیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنتیوں کے ایک گروہ کو یہ تانا دے گا، وہ کہے گا ما نفعکم ایمانکم، تو ایمان نے کی نفع دیتا جناب؟ اہل ایمان کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک گروہ ابھی جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں پر موجود ہوگا، تو جو جہنم کا ایک گروہ ہوگا وہ اٹھ کر اہل ایمان گروہ سے کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا، آج ہم اور آپ ایک ہی جگہ میں تو ہیں، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں۔ تو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ فرماتے ہیں فَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَيَضِجُّونَ، تو وہ جو جہنم میں اہل ایمان کا گروہ ہوگا نا، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جل رہا ہوگا، وہ اپنے سونے رب کو پکارے گا،
وَيَضِجُّونَ آہوزاری کریں گے، آہو بکا کریں گے، رونا دھونا شروع ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں فَيَسْمَعُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، انہاں دی آہو بکا اور ان کی جو آہوزاری جو ہے اس کو اہل جنت سنیں گے۔ فَيَسْأَلُونَ آدَمَ وَغَيْرَهُ بَعْدَهُ، پھر وہ گروہ جناب آدم کے پاس چلے جائیں گے، ان سے پوچھیں گے جناب آدم علیہ السلام سے اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء سے، اس کے بعد فی الشفاعت، بھئی وہ گروہ کہے گا اے آدم علیہ السلام تسی ابو البشر ہو، جناب نبیاں دے باپ ہو، کل انسانیت دے باپ ہو، تسی ساڈی سفارش نہیں کر سکتے؟ حضرت نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، دانیال، یحییٰ، یعقوب ہو، زکریا ہو، یوسف ہو، سلمان ہو، دانیال، سب کے پاس وہ گائے بگائے چلتے جائیں گے، ہر نبی کے پاس ہر ایک لوگ کہیں گے یار تسی ساڈی سفارش نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے فَكُلٌّ يَعْتَذِرُ حَتَّى يَأْتُوا مُحَمَّدًا، جب سارے نبیوں کے پاس سے ہو کر وہ سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر جہنم میں جلنے والے سب نبیوں کے پاس سفارشیں مانگنے کے بعد جناب محمد مصطفیٰ کے بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، تو فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُمْ، پھر جناب محمد مصطفیٰ ان سب کی شفاعت فرما دیں گے۔ تو جب شفاعت کریں گے نا تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، پوچھا گیا تھا نا کہ مقام محمود کیا ہے جی، تو آپ نے فرمایا فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، کہ پوچھتے جدو میرے آقا مقام جس مقام تے جس تخت تے کھڑے ہو کے سارے جہنمیاں نو بخشوا کے رب دی جنت جی پہ جان گے، اس شفاعت کبریٰ دے مقام تے جدو سرکار کھڑے ہون گے نا، اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان عالی شان، کنز العمال کتاب کا نام ہے، کیا نام ہے؟ بہت مشہور کتاب ہے حدیث کی، کنز العمال، بڑے سادے انداز میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ کنز العمال کتاب کا نام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کنز العمال کی، یہ آپ مسجد نبوی میں جائیں نا آج بھی، جو پہلے ہو کر آئے ہو کبھی غور کیا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ آج کے بعد زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار سب کو نصیب فرمائے جانا، جو جائیں گے تو جہاں سے آپ ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے جائیں گے نا، ریاض الجنہ میں نفل ادا کر کے جب باہر کا جو دروازہ نکلنے کا خروج کا جو رستہ ہے ریاض الجنہ سے، اس دروازے سے باہر نکل کے نا مڑ کے یوں اس دروازے کے دہلیز پر دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا ایک حدیث مبارکہ کا الفاظ جملہ لکھا ہے جو کہ کنز العمال شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شفاعتی یوم القیامت حق، میرے آقا علیہ السلام فرماتے میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے۔ نعت خان جب اسٹیج پہ ہوتا ہے تو وہاں تو جب وہ پڑھتا ہے میرا مرشد سونا تو سارے بولتے ہو حق ہے، تو ہون بولنا شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، وہی ریاض الجنہ کے دروازے پر جناب یہ الفاظ وہاں بھی کنز العمال شریف کے وہاں منقول ہیں، وہاں لکھے ہوئے تحریر شدہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن امت کے حق میں محمد کی شفاعت اللہ نے حق بنا دی ہے۔ یہ دوسری روایت، اور تیسری روایت سنیے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی دعوت یدعو بها واختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دی ہے کہ جو نبی نے مانگی ہے اللہ نے قبول فرما دی ہے۔ اللہ نے، نبی کی وجہ سے ہر دعا مقبول ہوتی ہے، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تخصیص کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دی ہے، فرماتے یدعو بہا، جب نبی کو دی گئی دعا اس نبی نے رب سے مانگا ہے اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ لیکن فرماتے یا رسول اللہ تو کی دیتا گیا ہے، سرکار فرماتے اللہ نے منو 3 دعا عطا کیتیاں نے۔ ایک دعا میں منگی جدو میری ولادت ہوئی، جدو میری اعلان نبوت نہیں ولادت ہوئی، کدوں؟ جدو ولادت ہوئی میری، یا رسول اللہ کی دعا، فرمایا جدو میری ولادت ہوئی تو اس وقت رب نے میری زبان سے جاری کیتا، میرے رب نے اپنے زبان حال سے پوچھا محبوبہ آیا دنیا تے طرف بھیجا دنیا تے دس چاہیے کی، تو اس وقت میں پکارا سی رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ یا رسول اللہ دوسری کون سی دعا؟ فرمایا دوسری دعا وہ جب میرا وصال ہوا،
جب میرا دنیا سے وصال ہوا، جب میں جانے لگا تھا، جن لوگوں نے مجھے قبر میں اتارا ہے، مدفن میں اتار دیا، وہ لوگ گواہ ہیں اس بات پر کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا گیا تو میرے آقا علیہ السلام کے ہونٹ مبارک جنبش میں تھے، حرکت ہو رہی تھی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ قریب ہوتے ہیں جنہوں نے اتارا اور کچھ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آخری لمحات میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک صحابی جنہوں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی لب مصطفیٰ سے، رب حب لی امتی۔ دو دعاؤں آ گئیں، ایک ولادت کے وقت مجھے دی گئی، وہ سو میں نے مانگ لی ہے، ایک وصال کے وقت سو میں نے مانگ لی ہے۔ یا رسول اللہ تیسری دعا کیا ہے؟ فرمایا تیسری دعا وہ خصوصیت والی دعا ہے جو اللہ نے ہر نبی کو دی اور ہر نبی نے وہ دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی ہر نبی کی دعا، لیکن فرماتے ہیں وَاخْتَبَأْتُ دعوتی، میں اپنی دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے، میں نے اپنی دعا کیا ہے؟ چھپا کر رکھی ہے۔ یا رسول اللہ کب تک؟ کس لیے؟ فرماتے شفاعت لامتی یوم القیامہ، وہ جو ہر نبی کے مخصوص دعا تھی اللہ نے دعا عطا فرما دی ہر نبی کو، اور ہر نبی نے رب سے مانگا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے، پر جو خاص خصوصیت کے ساتھ اللہ نے مجھے دعا دی تھی، فرماتے وَاخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعت لامتی، اس اپنے مخصوص دعا کو میں نے چھپا کے رکھا قیامت کے دن اپنے امت کی شفاعت کے لیے۔ شفاعتی یوم القیامتی حق، شفاعتی یوم القیامتی حق، کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت کیا ہے قیامت کے دن؟ حق ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دعا میں نے چھپا کے رکھی ہے۔ یار اتنا حریص کون ہو سکتا ہے، اتنا لجپال کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کبھی بھی اعلانیہ طور تے محبوبہ اے شے تو ندیتی قبول کرو تو جدو تسی منگو قبول کر دیاں گے۔ میں نے تو کوئی بندہ آ کے کوئی پیر صاحب آکن، کوئی استاد صاحب آکن کہ اے وظیفہ پڑھ تیرے حق سے بڑا بہتر رہے گا، اسی انہیں چھپا کے رکھیں گے یا کہ پڑھ دیاں گے؟ بولو بھائی پڑھ جائیں گے نا۔ مرشد آ کے، استاد آ کے، کوئی والدین آکن کہ پترا اے کم کر تیرے اس سے بڑا فائدہ ہے، تو کیا آکھو گے؟ وہ کم کرے گا یا کہ آکھے گا جدو ویلا آیا تو کر دیاں گے جی؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں امت کا غم دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کے اپنے امت سے وفا دیکھیے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے جو دعا اللہ نے مجھے دی تھی اور کہا تھا محبوبہ جدو بھی منگو دے قبول کر دیاں گے، پر میں منگی نہیں، وَاخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، میں نے چھپا کے رکھی ہے، دن قیامت دا ہوئے گا، امت تزلزل دا شکار ہوئے گی، اس وقت میں محمد رب دی بارگاہ چ امت دی شفاعت فرما دیاں گا۔ گل جی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی روایت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یودع للانبیاء منابر یجلسون علیہا ویبقى منبری لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی منتصبا۔ سرکار فرماتے دن قیامت کا ہوگا، تمام نبیوں کے لیے اللہ وحدہ لا شریک ممبر بچھا دے گا، وہی نور کے ممبر ہوں گے۔ اب ان کے شان و شوکت کے لائق کیا ہے؟ ممبر اللہ تعالیٰ بچھا دے گا۔ فرمایا ہر نبی کے لیے ممبر بچھے گا، یجلسون علیہا ویبقى منبری لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی منتصبا۔ سرکار فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے ممبر بچھے گا، ہر نبی اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَبْقَى مِمْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهَا، میرا ممبر تب بھی خالی ہوگا، میں محمد بیٹھوں گا نہیں اس پر۔ سارے نبی ممبر پر تشریف فرمائے، سرکار فرماتے ہیں میرا ممبر خالی، میں نہیں بوانگا تھے۔ لوگ کہتے ہیں دیوار دے پیچھے دے علم نہیں، سرکار مدینے چلے کہ جناب والا میدان محشر دا مناظر سارے بیان فرما رہے ہیں، مراحل بیان فرما رہے ہیں، وہ اس وقت کے جو مناظر ہیں وہ سب دکھا رہے ہیں صحابہ کرام کو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی منتصبا، میں اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اپنے ممبر کو خالی چھوڑوں گا، بیٹھوں گا نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آگے فیقول اللہ تبارک و تعالی ما تريد ان اصنع بامتک، محبوبہ دست سیف کی کرا تیری امت نال، تیری امت نال کی کرا؟ آقا علیہ السلام فرماتے فاقولو، میں عرض کروں گا یا رب اے میرے پروردگار عجل حسابہم، اور کچھ نہ کرو میری امت دا حساب ذرا جلدی لے لو نا، ذرا جلدی حساب کرو۔
مشکل بڑی آئی ہے امت دیتے تھے، مشکل تو جان چھٹ جائے نہ دے، چھٹکارا مل جائے، نجات پالن کی کنارہ مل جائے نا، مولا جلدی جلدی طرف عجل حسابہم فیدعی بہم، اللہ رب العزت میری امت کو بلا لے گا، فیحاسبون فمنہم من یدخل الجنت برحمتی، پھر اللہ رب العزت میری امت کا حساب لینا شروع کر دیں گے۔ فرماتے فمنہم من یدخل الجنت ومنہم من یدخل الجنت بشفاعتی، فرماتے کچھ ان میں سے وہ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی رحمت کی بدولت۔ میں اپنے الفاظ سے دی وضاحت کرنا چاہنا، دو گروہ اہل جنت دے، دو گروہ انہوں نے بھی جنت جانا ہے، اہل ایمان دے دو گروہ بنائے جان گے۔ ایک او ہوئے گا جڑے رب دی رحمت دے نال جنت چ داخل ہوئے گا، او کڑے عقیدہ بھی درست ہے، عقیدہ بھی بولو بولو، عقیدہ بھی درست ہے، نماز والا ٹھیلا کھولیا جائے تو نماز بھی پڑھی پئی ہے جناب، زکوٰۃ بھی ٹھیر ساری دے چھڑی ہے، روزے بھی ٹھیر سارے رکھ چھڑے نے، صدقات و خیرات و عطیات ساری نیک اعمال ٹھیلا ان کا بھرا ہوا ہے، نام اعمال بھرا ہوا ہے، وہ جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کہے گا انہاں کل تو کمی ہے، کوئی نہیں جان دے جنت سے۔ سرکار فرماتے کچھ وہ ہوں گے جو جنت میں ایسے چلے جائیں گے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ وہ ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، کچھ وہ ہوں گے جو میری شفاعت کے بدولت جنت میں جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے جناب؟ جنہاں دا عقیدہ درست ہوئے گا، جنہاں دا بولو بولو، جنہاں دا عقیدہ درست ہوئے گا لیکن نماز والا پاسا خالی۔ میرے جب کوئی گناہگار ہوئے گا نا، ہمارے جیسا کوئی گناہگار ہوگا، نور مدینہ مسجد کے نمازیوں جیسا کوئی سیاکار، کوئی خطاکار، کوئی کمزور، کوئی غفلتوں کا شکار ہوگا کوئی بندہ، فرماتے ہیں کہ نماز کا پلڑا خالی، روزے کا پلڑا خالی، زکوٰۃ کا پلڑا خالی، عطیات و سخاوت کا پلڑا خالی، والدین کی فرما برداری کا پلڑا خالی، سارے اعمال کا پلڑا خالی ہوگا، بس صرف عقیدہ درست ہوگا اس کا۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، یعنی کہ عام لفظ کہہ دو، پنجابی تو سمجھا دینا، دو گروہ بنا جان گے، اے جو جاؤ تو تہاڈا سب کچھ جناب والا فارم فل ہوئے، تہاڈا ڈیٹا کی ہے مکمل ہے، سب کچھ جاؤ جو تسی جنتی ہو، اے تسی پاس نکرے لگ جاؤ، اے نا نکرے لائے جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں وَلَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعْطَى سِكَاكًا بِرِجَالٍ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ حَتَّى أَنَّ خَازِنَ النَّارِ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِّكَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ نَقْمَةٍ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں کھڑا ہوں گا اس وقت رب کے بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، فرماتے میں پھر شفاعت کرتا جاؤں گا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا نماز تے کوئی نہیں، یا اللہ او عقیدہ درست سی، ایدا بھی ٹھیک ہے، اودا بھی ٹھیک ہے، اودا بھی ٹھیک ہے، یا اللہ او بھی اپنا ہے، او بھی اپنا ہے، او بھی اپنا ہے۔ اللہ کہے گا محبوبہ نماز تے ہے کوئی نہیں، عقیدہ بے شک درست ہے دا، نماز تے ہے کوئی نہیں، روزہ تے ہے کوئی نہیں، زکوٰۃ تے ہے کوئی نہیں، اعمال صالحہ تے ہے کوئی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں کیا کہوں گا، یا اللہ اسی واسطے تے کھڑا ہویا نا کہ تیری رحمت نال تو جا ہی نہیں سکتے مولا، تیری فضل و رحمت سے تو جا نہیں سکتے، مستحق ہے نہیں اس قابل کہ تیری رحمت سے جائیں، کیونکہ نام اعمال جو ہے خالی ہیں مولا، اس لیے تو کھڑا ہونا۔ او بھی اپنا ہے، او بھی اپنا ہے، او بھی اپنا ہے، مولا اے بھی اپنا ہے، اے بھی اپنا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میں شفاعت کر دوں حتی اوتا، یہاں تک کہ مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے گا، قبول کی جائے گی۔ یا رسول اللہ کس طرح فرما سکاکم برجالن، ہر بندے دے نا دی چٹی کٹ کے نہ تے دیتی جائے گی، جا اے بھی چیک لے لے، اے بھی چیک لے لے، اے بھی چیک لے لے۔ سکاکن کے الفاظ سرکار نے حتی اوتا سکاکن، صاد کاف باریک اور پھر آپ کتاب والی کاف، سکاکن، اس کی ڈکشنری آپ اردو کی نکال کر، عربی کی نکال کر آپ گوگل پہ جا کر سرچ کر کے دیکھ لیں، میں نے دیکھا اس کو، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ چیک کٹ کے دے دینا، چیک کٹ کے۔ عبداللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی اے پروردگار عالم اے بھی میرا ہے، فلانا حاجی میرا، فلانا نمازی میرا، فلانا نمازی میرا، اے ہے تو اعمال تو لہذا تو ٹھیلا بالکل خالی ہے، یا اللہ اعمال تے بالکل کوئی نہیں، پر عقیدہ ہی درست سی، پروردگار عالم ادھی بھی بخشش چاہیے دیے۔ اللہ سرکار فرماتے ہیں اوتا سکاکن، اے دے نادی بھی چٹی کٹ کے دے دیتی جائے گی کہ جاؤ جناب اینو بھی لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام فرماتے جدو سارے نو جہنم چو کٹ کے جنت وال لے جاواں گا نا، توڑ دیاں گا، ایک بھی میرا کلمہ پڑھن والا، ایک بھی عقیدہ درست رکھن والا، سرکار فرماتے جہنم میں جب کوئی باقی نہیں رہے گا،
پھر میں ایک اور عرض کروں گا مولا اجازت ہوئے نا تو میں ایک بار دوزخ دا مشاہدہ نہ کر لوں مت کسی نکرے میرا غریب ریا ہوئے کوئی پریشان حال ریا ہوئے آقا علیہ السلام فرماتے مجھے اللہ حکم دے گا کہ جاؤ تمہیں جب محبوبہ اختیار ہے تو جاؤ مشاہدہ کر لو کوئی ہے نظر آمدہ تے کٹ کے لے جاؤ آقا علیہ السلام فرماتے میں وہ جہاں جاؤں گا حتی ان خازن النار یقول یا محمد ما ترکتا یہ تو جہنم دے دروازے تے میں پہنچا گا نا مشاہدہ کرنے واسطے اگو داروغہ جہنم کھڑا ہوئے گا آکھے گئے محمد اور کی لینا آئیو جناب امتی ویکھنا ہے تو اگو کیا آکھے گا ما ترکتا لغضب ربک فی امتک اپنا کوئی امتی جیتے طرف دی ناراضگی ہوئے او تو تساں پہلے چھڑے ہی کوئی نہیں سارے کٹ کے لے گئے تو اور کی ویکھنا آئیو جناب یہ شان اللہ نے دی ہیں کہاں بلا کر دی ہیں عرش بری پہ بلا کر دی ہیں جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے اور اللہ رب العزت نے طور جناب والا جو ہے تورات کی تختیاں دے کر جناب موسیٰ کو نوازا تھا کلام فرما کے موسیٰ کو نوازا تھا لیکن محبوب وہ ہیں جو بن طلب کیے اللہ نے خود اپنی بارگاہ میں بلایا اور شفاعت کا حق دے کر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب کے بارگاہ میں جب پہنچا تو دو آپشن دیے گئے محبوبہ ادھی امت دل چاہے تو بغیر حساب و کتاب بخشوا کے جنت بھیج دو یا دل چاہتا ہے تو ساری امت دی بخشش جناب والا شفاعت دا حق لے لو آقا علیہ السلام فرماتے میں شفاعت دا حق لے لیا ادھی امت چلی جائے گی ادھی رہ جائے گی تو جڑے رہے گی انہوں نے سہارا کون بنے گا انہوں آندن محبوب کائنات انہوں کے آندن رحمت للعالمین کہ کون بنے گا اس کا سہارا آقا علیہ السلام فرماتے پھر اللہ نے مجھے جو آپشن دیا نا اس میں سے دوسرا آپشن میں نے قبول کیا اور خود بلا کر جس کو اپنے بارگاہ میں خود بلایا جائے مہمان خود اپنے طرفوں آ جائے نا کسی دے کار تو انہوں چاہ پانی تے بسکٹ نال جناب والا وقت ٹپا کر ٹور سڑی رہے تو جنہوں عقیدہ نے چاہواں نال تیاریاں کر کے جناب آؤ نا ساڑھے آل تو پھر بکرا کرنا پہندا ہے گل جو سمجھ آئی کہ نہیں پھر عزتاں کرنیاں پہندیاں نا پھر اہمیت دینی پہندی جناب تو پھر شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنا جانا اور ہے جان موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے آقا علیہ السلام فرماتے شفاعتی یوم القیامت حق میری شفاعت قیامت والے دن کیے حق ہے تو جنہ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار ثابت کیتا ہے انہوں نے شفاعت کی حق ہونا یار شفاعت اور اس جملے کے ساتھ سرکار نے اگلا جملہ بھی ہے جو میرے ذہن سے خارج ہوا میں آپ کو بتا دوں سرکار نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق قیامت والے دن میری شفاعت حق ہے جڑا جملہ باب ریاض الجنت تے لکھا ہوا آگے سرکار نے فرمایا ومن لم یؤمن بها لم یکن آلہ جڑا اے تے میری شفاعت تے ایمان نہیں رکھے گا وہ اہل بھی نہیں ہوئے گا اللہ وحدہ لا شریک شفاعت مصطفیٰ پہ عقیدہ پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین